مزید دعوت دیتا ہوں استاد العلماء شیخ الحدیث یادگار اسلاف حضرت مولانا قاضی محمد مشتاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں اور سند فراغت حاصل کرنے والی فاضلات کو واعظ اور نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، والصلاة والسلام على سید السادات صفوة المخلوقات سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم فيوشك أن تضل الهدى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھتے سارے فتح۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں حضرت مولانا قاضی محمد اسرائیل گڑھنگی صاحب حافظہ اللہ تعالی انتہائی ممنون ہوں، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار فرما دیا۔ مجھے آج کی اس مجلس میں حاضری کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے آج کی اس بابرکت محفل میں حاضر کی توفیق نصیب فرما دی۔ حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اصل بیان تو حضرت کا ہوگا،
تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ میں حضرت قاضی محمد اسماعیل صاحب دامت فیوزہم اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد طارق گڑنگی صاحب کا انتہائی ممنون ہوں، اور آج کی اس سالانہ تقریب اختتام بخاری اس مجلس کے اس انعقاد میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس جامعۃ البنات صدیقہ کائنات اللہ اس کی برکات و ثمرات قیامت تک اللہ امت کے مرد و عورتوں کو نصیب فرما دے۔ آج کی یہ مجلس تکمیل بخاری بلکہ یوں کہ ہمارے ان بچیوں کا جو مجوزہ نصاب تھا، اس مجوزہ نصاب کی تکمیل، علم کی تکمیل نہیں، علم کے تو بارے میں یوں حکم ہے کہ مہد سے لے کر لاحد تک علم حاصل کرو۔ ہمارے اکابرین نے جو ہمارے لیے راستہ دیکھ کر چلنے کے لیے جس روشنی کا انہوں نے انتخاب فرمایا وہ ہمارا بنین کا ہو کہ بنات کا وہ درس نظامی کا مجوزہ نصاب ہے کہ جب ہم اپنے اساتذہ کرام معلمین و معلمات کی نگرانی میں اس مجوزہ نصاب کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے مکمل فرماویں بچے یا بچیاں جو اس بات کی گارنٹی اور ضمانت ہے کہ اپنے اساتذہ کرام کے اس نور نسبت کے صدقے، ان کی تربیت کے صدقے، ان کی نگرانی میں یہ وقت گزارنے کے صدقے آئندہ یہ بچے اور بچیاں کسی فتنے کا شکار نہیں ہو سکیں گے۔ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، کسی بھی رائٹر کی لے لیں، لیکن جب ان کی ذہنی فکری تربیت، ان کی اساتذہ کرام کی نگرانی میں اس مجوزہ درس نظامی کے نصاب کی تکمیل تک جو وقت گزرا، میں خود یہ بات نہیں کہتا، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری نور اللہ برکاتہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت ہم فارغ ہوئے حضرت بنوری رحمہ اللہ نے اس وقت ہمیں یہ ارشاد فرمایا تھا، آج جو تمہیں سند فراغت دی جا رہی ہے، یہ سند فراغت اس بات کی نہیں کہ آپ عالم بن چکے ہیں، یہ سند فراغت اس بات کی ہے کہ آپ نے جتنا وقت اساتذہ کرام کی نگرانی میں گزارا ہے، آئندہ آپ کسی بھی کتاب کو لے کے اس کا مطالعہ کریں گے تو ان اساتذہ کرام کی برکات کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کسی گمراہی کی لائن پہ اللہ آپ کی حفاظت فرما دے گا،
اور فرمایا 12 سال تک مسند تدریس پہ بیٹھ کر جب دست ہو گئے، 12 سال کی اس تدریس کے بعد آپ لوگ عالم کہلانے کے مستحق ہو گئے. ابھی آپ عالم کہلانے کے مستحق نہیں، جبکہ یہ عالم علم خوب جانتے ہیں ہمارے بنین کا سلیبس اور نصاب بنات کے سلیبس اور نصاب سے کہیں زیادہ ہے. بچیوں کا مختصر سا ہے. جب حضرت بنوری وہ اپنے زمانے میں حضرت بنوری رحمہ اللہ کی شاگرد جو وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، ان لوگوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے. تو میری یہ بچیاں جنہوں نے اس ادارے سے تکمیل پائی، گویا یہ اس بات کی علامت ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منہج، ایک راستہ، ایک روشنی، ایک نور، اپنے اساتذہ کے نور نسبت کے توفیل عنایت فرما دیا. آئندہ اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ جتنا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے. جو پڑھا ہے اللہ اس پہ اب اپنی زندگیاں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. میں اپنی عزیز طالبات سے یہ گزارش کروں گا، ہمارے شیخ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ عمر قدم، ہمیں فراغت کے وقت انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد جب تم عملی زندگی میں قدم رکھو گے تو اس عملی زندگی میں تمہاری محنت امت کی عورت پہ ہونی چاہیے. امت کی عورت پہ اس دین کے معاملے کی وہ محنت کرو. حضرت ولی نے فرمایا، ولی ہر جگہ دیدہ گویا، فرمایا تھا کہ اگر امت کی یہ عورت ایک دفعہ پھر دین پہ آ جائے گی، اللہ پھر دنیا میں دوبارہ اس دین کو پوری دنیا پہ غالب فرما دے. یہ حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ آج اس دین کا غلبہ وہ میری یہ بچیاں اور میری مومنات و مسلمات بہنیں ہیں، اور دین کا دکھ درد رکھنے والی میری دینی ایمانی بہنیں مستورات مومنہ و مسلمہ، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آج دین کا راستہ اپنے غلبے کے لیے تمہارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. آج یہ دین اپنے غلبے کے لیے تمہارے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے. آج اگر یہ امت کی عورت دین پہ آتی ہے تو ہمیں وہ منظر پھر نظر آتا ہے کہ سیدہ خنسا کے اگر 4 بیٹے نوجوان، کہ اس سیدہ خنسا کا کوئی اور سہارا نہیں، اب بیٹے ہی ہیں، نوجوان بیٹے ہیں. کسی جنگ کے موقع پر میرے نبی علیہ السلام کی عزت مقام نبوت پہ زد ہے. کسی جنگ کے موقع پر میرے نبی کے دین کو مٹانے کے لیے دنیا کفر اپنی فوجوں کے ساتھ برسر میدان میں ہے. اس وقت وہ عورت اپنے 4 نوجوان بیٹوں اس میدان میں اتارتی ہے، رات بٹھا کے اپنے بیٹوں کو تلقین کرتی ہے، بیٹا میں نے تمہارے ابا سے خیانت نہیں کی، بیٹا میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، بیٹا کل اس میدان کارزار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پہ بات، دین پہ بات، کل میں تمہیں قیامت کے دن اس
اس وقت تک معاف نہ کروں گی جب تک کہ کل کے اس مارکہ میدان کارزار میں تم اپنے نبی کی اس عزت، عظمت و حرمت، تقدس، دین، نبوت کے حفاظت کے لیے تم سارے اپنی جانیں نہ لگا دو۔ وہ بیٹوں کو رات نصیحت کرتی ہے، صبح ہوتی ہے، میدان کارزار گرم ہوتا ہے، وہ ماں ہے، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج یہ دین آپ کا راستہ بھی یوں تک رہا ہے۔ مدرسوں میں ضرورت ہے بچوں اور بچیوں کی تو کون بھیجے گا؟ دعوت و تبلیغ میں ضرورت ہے وقت لگانے کی تو کون بھیجے گا؟ میدان کارزار میں ضرورت ہے دشمن کے مقابلے کی تو کون بھیجے گا؟ میدان سیاست میں ضرورت ہے اس دین کو بچانے کے لیے تو اپنے بچوں کو کون بھیجے گا؟ آج جیسے سیدہ خمسہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہے، ماں بچے کو دولہا بناتے ہوئے ناز کر رہی ہے، آج میرے بچے کی شادی ہے، آج میرا بچہ دولہا بن رہا ہے، آج میرے بچے کے گھر میں دلہن آئے گی، آج میری بہو آئی، میرا گھر آباد ہوگا۔ وہ بھی ماں تھی جو اپنے بچے کو دنیا کی گھر کی آبادی کے لیے نہیں، دنیا میں اپنی بہو لانے کے لیے نہیں، اپنے نبی کی دین کی حفاظت کے لیے اپنے بچے کو زنا بناتی ہے، اس کے ترکش، اس کے تیر اس کو مہیا کرتی ہے اور اس کو وہ خود بناتی ہے، تیار کر کے دعاؤں کے ساتھ میدان کارزار میں اس کو بھیجتی ہے۔ یوں ایک بیٹے کو بھیجا، وہ شہید، دوسرے کو بھیجا، وہ شہید، تیسرے کو بھیجا، وہ شہید، چوتھے کو بھیجا، وہ شہید۔ سارے بیٹوں کو اٹھا کے اپنے خیمے میں لاوے۔ وہ وقت کے کمانڈر رات کو گشت پہ ہے، کس خیمے کی صورتحال کیا ہے؟ ایک خیمے میں جھانکا، ایک بڑھیا کے سامنے 4 نوجوان بیٹوں کی لاشیں پڑی ہیں اور وہ بڑھیا ان بیٹوں کی لاشوں کو دیکھ کر نوحہ خوانی نہیں کر رہی، وہ چہرہ نہیں پیٹ رہی، وہ بال نہیں نوچ رہی، وہ سینہ کوبی نہیں کر رہی، وہ اپنے ان بیٹوں کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا اس حال میں 4 بیٹوں کی لاشیں تیرے سامنے اور تو مسکرا رہی ہے؟ کہنے لگی کل او میدان حشر، اللہ مجھے آپ سب کو اس کا یقین نصیب فرما دے، آج کی اس دنیا میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے ہیں میرے تیرے ساتھ، تو دین پہ آ تجھے یہ ملے گا، تو دین پہ آ تجھے یہ ملے گا، تو دین پہ آ تجھے یہ ملے گا، اللہ مجھے بھی وہ یقین نصیب فرما دے۔ وہ یقین والے تھے، وہ ماں یقین والی۔ آج میں اپنے بچے کو عشاء کی نماز کے لیے نہ بھیجوں کہ راستے کا اندھیرا ہے، آج میں بچے کو صبح کی نماز کے لیے نہ جگاؤں کہ بچے کی نیند خراب ہو جائے گی۔ آج میرے محلے کی مسجد ویران ہے۔ میری ماں، ہم نے بھی اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، میری بیٹیوں ہم نے بھی اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، ہم نے بھی اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اپنا سب کچھ لگانا ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کی بندی 4 بیٹے تیرے سامنے، یہ جام شہادت نوش کر کے ان کے لاشیں پڑے تیرے سامنے اور تو مسکرا رہی ہے؟ کہنے لگی ہاں مسکرا رہی ہوں، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، میرے ایک جانب 2 بیٹے، دوسری جانب 2 بیٹے، میں اپنے شہداء بیٹوں کے جنوں میں، پہلو میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ضرورت ان جذبات، اگر یہ جذبات میری ماں بہنوں بیٹیوں میں اس دین کی زندہ رکھنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اور آج کا یہ دور، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ لوگوں، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے تباہی اور بربادی کا جو فتنہ دیکھا ہے
وہ فتنہ عورت کے فطرے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں. میرے نبی کا ارشاد ہے. میں نہ سمجھوں، آپ نہ سمجھیں. آج دنیا کفر، آج دنیا فسق و فجور، جنہوں نے آج عورت کو یوں نیم برانا سمجھ رکھے. وہ کون سا سائن بورڈ ہے جس سائن بورڈ پہ عورت کی تصویر نہ ہو؟ وہ کون سی آپ کی تشہیری مہم آپ کے میڈیا الیکٹرانک ہو کہ پرنٹ ہو کہ سوشل میڈیا ہو اس پہ عورتوں کی تصویریں نہ ہو؟ وہ کون سا سوشل میڈیا ہے کہ جس پہ وہ آج الامان والحفیظ، اللہ ہمیں ان مناظر سے اندھا بہرا فرما، اللہ ہماری بچیوں بچوں کی حفاظت فرما. آج وہ کون سی آپ کی دکان پہ بکنے والی کوئی بھی ایسی پیکنگ مردوں کے استعمال کیا اور اس پہ عورت کی تصویر موجود نہ ہو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. میں نے اپنی امت کے مردوں کی تباہی اور بربادی کا سب سے خطرناک فتنہ جو چھوڑا ہے وہ یہ عورت کا فتنہ ہے. آج یہ اللہ کی بندی، بازاروں میں جاؤ، مارکیٹوں میں جاؤ، پارکوں میں جاؤ، فنکشنوں میں جاؤ، میاں کوئی جگہ خالی دکھا دو جس میں باپردہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ امت والوں کو ہدایت نصیب فرما دے. اللہ امت کے حکمرانوں کو جن کے یہ فرائض میں شامل ہے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے. وہ عورت بھی تو تھی نا جس کا بچہ میدان احد میں یوں شہید ہوئے کہ جس میدان احد میں آواز آ لگتا ہے کہ کافروں نے رسول اللہ کو شہید کر دیا. جی وہ ایک عورت میدان احد کی طرف دوڑتی جاوے، مدینے میں خبر پہنچے رسول اللہ کو شہید کر دیا. راستے میں گئی، کسی نے کہا ادھر سے اور سے آنا ہے، کدھر جا رہی ہو؟ رسول اللہ کا کیا حال؟ رسول اللہ خیریت سے ہے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. فرمانے لگی بیٹے کا نہیں پوچھا، میں نے نبی علیہ السلام کا پوچھا ہے، ان کا کیا حال؟ وہ خیریت سے. آگے چل گئی، آنکھوں سے دیکھوں گی، کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، باپ کا نہیں پوچھا، میں نے رسول اللہ کا پوچھا ہے. آگے چلی، کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے. حضرات میں آتا ہے کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے. چار ہی سہارے ہیں ایک اللہ کی بندی کے، چاروں شہید ہو چکے ہیں. اور وہ عورت کہتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا بیٹا جائے پرواہ نہیں، میرا شوہر جائے پرواہ نہیں، میرا باپ جائے پرواہ نہیں، میرا بھائی جائے پرواہ نہیں، مجھے بتلاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کے اس دور میں اس دین کی حفاظت کے لیے جب ہم ان جذبات پہ نہیں آئیں گے، دنیا کفر اپنا بھرپور وار کر چکی ہے ہم پہ. کبھی وہ میرے نبی کے کارٹون بنا لے، کبھی وہ میرے نبی کی کیوں توہین و گستاخی کرے، کبھی فرانس کا حکمران صدر ہو کے میرے نبی کے کارٹونوں کی اشاعت کرے، اور کبھی تو تف ہے ان لوگوں پر کہ جن کے قبضے میں حرمین شریفین ہوں، خادم الحرمین شریفین کے لائے، اور وہ اپنے سعودیہ میں کنسرٹ کراتے ہیں، وہ انڈین فنکاروں گلوکاروں کے میلے کرواتے ہیں، ان کے فنگر پرنٹ چوکو چراہوں پہ لگواتے ہیں، اور ادھر میرے نبی کی مسجد نبوی پہ تالے چڑھاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں؟ امت کدھر جا رہی ہے؟ امت کے یہ بدبخت حکمران امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ نے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. آج یہ کر رہا کہ وہ بھی اللہ کی بندی تھی. اپنی ایمان والی بہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کی بندی تھی. میدان احد میں پہنچی ہے، خبر ملی تھی مدینہ میں رسول اللہ کو شہید کر دیا کافروں نے. وہ تحقیق حال کے لیے پہنچتی ہے، دیکھا نبی علیہ السلام الحمدللہ بخیر و عافیت ہے، زخمی ضرور ہے، زندہ ہے. چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی اس اللہ کی بندی کو نہ بیٹا یاد، نہ باپ، نہ بھائی، نہ شوہر. اس وقت فرمانے لگی اللہ کے رسول اگر آپ زندہ ہیں نا، مجھے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں.
اور اگر میرے نبی نے اعمال دیے، ان اعمال کی حفاظت کیسے کی؟ نبی کی محبت یوں، نبی کے دیے ہوئے اعمال کی حفاظت کیسے؟ مجھ سے پہلے ایسا بہترین نصیحتیں فرمائے، اور یہ بھی کہ میری ایک بچی کالج سے آئے، یونیورسٹی سے آئے، اور میری ایک بچی جامعہ صدیقہ للبنات سے آئے، اور دونوں میں کوئی فرق نہ ہو، دونوں کی سیرت اور کردار اور کریکٹر ایک جیسا ہو۔ اور اللہ کی بندی کی، تو جامعہ صدیقہ سے اٹھ کے تو اپنے معاشرے میں جا رہی ہے، وہ کالج اور یونیورسٹی میں ان لوگوں کے سلیبس اور نصاب پڑھ کے اپنے معاشرے میں آ رہی ہے، اور لوگ اس کی تعریف کریں اور تیری تعریف نہ کریں۔ وہ اللہ کی بندی میدان احد میں پہنچتی ہے، میرا بیٹا سنا شہید ہو گیا، لوگوں نے کہا ہاں تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ واپس ہو چلی اپنے شہر مدینہ طیبہ کو، پیچھے سے کسی ساتھی نے کہا اللہ کی بندی کو دیکھو، بیٹا شہید ہو گیا، خبر مل گئی، تحقیق و تفتیش ہو گئی، بیٹا شہید ہونے کی خبر سننے کے باوجود نہ یہ روئی، نہ یہ پیٹی، نہ اس کا پردہ اترا، نہ سر ننگا ہوا، نہ چہرہ ننگا ہوا، یوں بڑے حوصلے سے واپس ہو رہی ہے کہ چادر میں لپٹ کے آئی تھی، چادر میں لپٹ کے جا رہی ہے۔ اس کے کان میں آواز پڑی، پلٹ کے اپنے اس ایمانی بھائی سے کہتی ہے میرے بھائی کیا کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، میری چادر نہیں اتری؟ تیری چادر آج مارکیٹ میں کیوں اتر رہی ہے؟ تیری چادر آج چمن و پارک میں کیوں اتر رہی ہے؟ تیرا پردہ آج فلم و ڈراموں میں کیوں وہ خاک میں مل رہا ہے؟ اس اللہ کی بندی نے اس وقت اپنے اس ایمانی بھائی سے یہ عرض کیا میرے بھائی سنو تو صحیح نا، میرا بیٹا ہی گیا نا، میرا شرم و حیا تو نہیں گیا، بیٹا کیا ہے، شرم و حیا تو میرے پاس ہے۔ میری ایمان والی بہنوں، اللہ نے تمہیں شرم و حیا کا پیکر بنایا، اور جس نبی نے اور میاں بلال یہ لے میری چادر، وہ ایک عورت قیدیوں میں آ رہی ہے، کافرہ ہے، اس کے سر پہ چادر نہیں، جا میری چادر اس کے سر پہ اڑا دے۔ سیدنا بلال میرے نبی کے جسم نبوت کے ساتھ لگی ہوئی چادر، اور سیدنا بلال اس چادر کو کافر کے سر پہ ڈالے۔ آپ نے چادر کو بیٹا سینے سے لگایا، بوسہ دیا، عرض کیا اللہ کے رسول بلال کا ضمیر نہ مانے کہ میرے نبی کے جسم عطر کے ساتھ لگی چادر اور میں کافر کے سر پہ ڈال دوں۔ میرے نبی کی ڈانٹ مل گئی، بلال اذهب البنت بنت ولو بنت الکافر، جلدی چل، بیٹی بیٹی ہوتی ہے اگرچہ وہ کافر کی بیٹی کیوں نہ۔ ہمیں تمہارے نبی نے کافر کی بیٹی کے سر ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، چاہے کہ میری بیٹیاں آج ان کا بدن رکھا ہو، آج ان کا سر رکھا ہو۔ حضرت نصیحت فرمائے انہی بچیوں، انہی بچیوں نے بخاری شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر کتاب العلم میں بھی پڑھا ہوگا۔ فرماتے ہیں راوی نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت ہے، گھبرا کے اٹھے، خوف زدہ ہو کے اٹھے، فتنوں کا زمانہ آ گیا۔ خوف زدہ نہ سننا، فتنوں کا زمانہ، مال و اسباب کی وسعت، فتحت الخزائن، خزانوں کے دروازے کھل گئے، جتنی مالی بیتاب آئے گی اتنا بے راہ روی بھی قوم میں آئے گی۔ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے پاس 80 ہزار کا موبائل بھی نہیں تھا، میرے پاس یہ مالی بیتاب نہیں تھی، میرے گھر میں یہ LCDs جو میری دیواروں کی زینت بنی ہے یہ بھی نہیں تھی۔ جب مال آیا تو ہم یوں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ السلام گھبرا کے اٹھے، فرمایا میرے حجرے والیوں کو اٹھاؤ، میری گھر والیوں کو اٹھاؤ، تہجد کا وقت اٹھے، فتنوں کا زمانہ آ رہا ہے۔ اس وقت نہیں تھا، میرے نبی نے آج کے دور کی خبر کی، اور اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا ان فتنوں میں ایک فتنہ رب قاسیات فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی میری امت کی عورتیں ہوں گی
جو بظاہر لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن آخرت کے اعتبار سے ننگی ہوں گی. اور وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمۃ بخت. میری امت پہ ایک فتنہ آنے والا ہے. میری امت کے 2 طبقے ہوں گے. ان کو اللہ جنت کی خوشبو بھی ان پہ حرام کرے. ایک وہ فتنہ ہے جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوں گے اور وہ لوگوں پہ ظلم کریں گے. اور ایک وہ عورتیں ہوں گی جن کی یوں نبی علیہ السلام نے ذرا بیان کیا رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمۃ بخت. کپڑے پہنی ہوئی ننگی ہوئیں گی, مائل ہونے والی مائل کرنے والی ہوئیں گی, سر ننگے ہوئیں گے بختی اونٹوں کی کوہنوں کی طرح سر مٹکا کے چلیں گی. قسم کھاتا ہوں میرے نبی کا نقشہ منو عر پورے کا پورا آج صادق آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا, جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے پر پہنچے گی. میری بیٹیوں, اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہی مناظر سیدہ فاطمہ کے متعلق بھی بخاری میں پڑھا ہوگا. سیدہ علی فرمانے فاطمہ کام کرتے کرتے اپنے چکی چلاتے تو مشکیزہ بھرتے جھاڑو دیتے. تیرا یہ منظر ہے ابا جی کے پاس, چلی جاؤ خدام آئے ہیں غلام آئے ہیں تجھے بھی خدمت کے لیے مل جائے. سیدہ فاطمہ گئی, ابا جی مصروف ہیں, چکر لگا کے آ گئی. اماں عائشہ سے کچھ کہہ آئیں. اماں عائشہ نے بعد میں رسول اللہ سے عرض کیا وہ آئی تھی بیٹی, آپ مصروف تھے کچھ کہے بغیر چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ گئے. سیدہ فاطمہ کی بیٹا کیوں آئی تھی آپ, کس لیے آئی تھی؟ اللہ اکبر, وہ محبتوں کا انداز وہ میرے نبی کا اور میرے نبی کی بیٹی کا. علماء بیان فرمائے بیٹا کیوں آئے تھی, کیسے آئے تھی؟ ابا جی ہاتھ دکھائے, یہ چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھ پہ آبلے پڑے ہوئے. ابا جی یہ کندھے کے نشان مشکیزہ بھر کے لاتی, نشان پڑے ہوئے ہیں. ابا جی یہ کپڑوں پہ گرد و غبار, جھاڑو دیتے یہ گرد و غبار. میں بھی کہتا ہوں میں نے اپنی بچی کو نگرانی بنا کے دی تھی تمہیں. میری بچی سے تم چکی چلواؤ, میری بچی سے پانی بھرواؤ, میری بچی سے گھر کے کام کرواؤ. آج میرے گھر سے اس کو شہ ملتی ہے, میری بیٹی وہاں باغیہ بن جاتی ہے. کیوں شہ ملتی ہے؟ خلاصہ کائنات سید الاولین والآخرین وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. بیٹے کے ہاتھ دیکھتے ہیں آپ نے, کون سا باپ ہے اپنی بیٹی کے ہاتھ کی آپ لوگ کو دیکھ کے برداشت کرے؟ کون سا باپ ہے اپنی بیٹی کے کندھے پہ مشکیزے کے نشان برداشت کرے؟ سید الاولین والآخرین نے دیکھے. فرمایا بیٹا وہ جو غلام باندیاں آئے تھے نا وہ تو مسلمانوں کے تھے, میں نے تقسیم کر دیا. تمہیں میں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں. بستر پہ لیٹو, سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھو, الحمدللہ 33 دفعہ پڑھو, اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ لو. یہ دنیا کے سارے خزانوں سے افضل. اور علماء نے لکھا ہے دن کا مزدور اور گھریلو کام کرنے والی گھریلو خاتون, دن بھر میں محنت و مشقت برداشت کرنے والا انسان, مرد ہو کے عورت, وہ دن کی مشقتیں لے کر بستر پہ لیٹے اس وظیفے کو پڑھ لے, اللہ پورے دن کی تھکاوٹ کو دور فرما دے. حضرت عیسیٰ موجود ہیں, میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں. اپنی بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, بچیوں کے والدین کو, حضرت قاضی محمد اسرائیل گڑنگی صاحب کو, ان کے بیٹے محمد طارق صاحب کو, اور آپ تمام حضرات کو اور ان بچیوں کے والدین کو ددھیال و ننہال کو اتنی گزارش ضرور کروں گا, بچیوں کو دین پڑھایا ہے اب دین کے لیے رکھنا. بچیوں کو دین پڑھایا ہے اب دین کے لیے رکھنا, اور اپنے گھروں میں ان کو دین کا ماحول دینا کہ یہ اپنے پڑھے ہوئے اس علم کو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ. یہ روایت بھی انہوں نے بخاری میں پڑھی.
میرے نبی نے صحابہ کے حوالے کیا. حجۃ الوداع میں میرے 23 سالہ دور نبوت کی محنت میرے صحابہ اب تمہارے حوالے ہے. ادھر قاری صاحب نے بھی تو اس مدرسے میں محنت کی. آج ان کی محنت کس کے حوالے ہو رہی ہے اور وہ اس امانت کو آگے کیسے نبھائیں گی؟ اللہ ان کو اس امانت کو آگے نبھانے کی توفیق نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.